کہیں پر پلیگ اور تعاون کی بیماری چل پڑی ہے، جس جگہ کی مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہوتی ہے، ان کی برکات کی وجہ سے اللہ وباؤں سے بلاؤں سے ان سارے محلے والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جب سال گزرتا ہے اور رمضان مبارک آتا ہے تو آخر کے عشرے میں مومن مردوں کو حکم دیا جاتا ہے، مومنات عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ مرد مسجد میں آ جائے اور 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جائے۔ یہ اعتکاف کہلاتا ہے کہ میں داخل ہوا ہے اللہ تیرے گھر میں رکنے کے ارادے سے، اب یہ نیت اس کی ہو گئی، 10 دن تک یہ رکے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری حیات میں اپنے اس معمول کو کرتے رہتے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں، اگر کسی مسجد میں اعتکاف نہ ہوا سال بھر وہ محلہ خطرے میں رہتا ہے، کب کون سا عذاب آئے اور اس محلے گاؤں بستی کو پکڑ کر اپنی چپیٹ و لپیٹ میں لے کر کے جائے۔ جس محلے میں اعتکاف نہیں ہوتا اس محلے والوں کے روزی سے برکتیں اٹھ جاتی ہے۔ جس محلے میں اعتکاف نہیں ہوتا ان لوگوں کے جان و مال خطرے میں رہتے ہیں۔ جس محلے میں اعتکاف نہیں ہوتا وہاں بڑی بڑی بیماریاں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ تو اللہ کا وہ گھر ہے جس سے نکلنے والا رحمتوں کا نور اور اس کا فلو چاروں طرف آنے والی گھٹا ٹوپ بیماریوں کو، اندھیریوں کو، بے حیائیوں کو، بدکاریوں کو اور اس پر مرتب ہونے والے عذابات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس لیے گھر میں ایک مسجد ہو جو مستورات کے لیے ہو، وہی مستورات اعتکاف کرے۔ محلے کی ایک مسجد ہو جہاں مرد اعتکاف ہو۔ جامع مسجد وہ نہیں ہوتی جیسے عام مسجدیں ہوتی ہے۔ شریعت کا، دین کا، اسلام کا اصول تو یہ ہوتا ہے المسجد الجامع الذی یجتمع الناس فیہ یوم الجمعہ، کہ جامع مسجد وہ ہوتی ہے جہاں سارا شہر ایک ساتھ جمعہ میں جمع۔ یہ اصول ہے کہ ایک ہی جامع مسجد ہوتی ہے جس میں سارا مجمع ایک ساتھ جڑے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ساری کی ساری ذریت ایک ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو، لیکن چونکہ آبادی کا تناسب بڑھ گیا، آبادی کی کثرت بڑھ گئی، اس لیے ہر محلے میں جہاں مسجد موجود ہوتی ہے وہاں پر جمعے قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کی اجازت ہے علماء کی طرف سے، اس کی اجازت ہے فقہاء کی طرف سے۔ اور مسجد زمین پر اللہ کی وہ نشانی ہوتی ہے جس نشانی کے ذریعے سے فرشتے ان محلوں کو مسلمانوں کے محلے گردانتے بھی ہے، شمار بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جب تم مسجد بناؤ تو اس کا مینارہ اونچا ہو۔ جب تم مسجد بناؤ تو اس کا مینارہ اونچا ہو۔ مینارہ اس لیے اونچا نہ ہو کہ مسجد حسین لگے، مینارہ اس لیے اونچا نہ ہو کہ مسجد جمیل و خوبصورت لگے، مینارہ اس لیے اونچا ہو کہ اس پر ٹمٹماتے چراغ یا قمقمے اور روشنی کے بلب دور سے گزرنے والے کسی مسافر کو یہ بتائے کہ اے مسافر اللہ کا گھر موجود ہے، جہاں ضرورت پڑے تو 2 رکعت ادا کر، ضرورت پڑے تو مسلمانوں کی بستی اور محلہ ہے وہاں جا کر کے قیام کر، وہاں کے لوگ تجھے کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، سلائیں گے بھی اور تیری ضرورت کی تکمیل بھی کریں گے۔ مساجد کے مینارے اس لیے تھے اور اس لیے ہے تاکہ دور سے چلنے والا مسافر اللہ کے گھر کو پہچان لے اور اس کو دیکھ کر کے، اسی لیے درود کا حکم ہے کہ درود وہاں کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن کی امت نے اپنے محلوں کو، بستیوں کو اللہ کے گھر سے محروم نہیں ہونے دیا۔ اس لیے مسجد قیمتی چیز ہے، یہ زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ٹائی کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ محض دیواریں نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم مسجد کے در و دیوار میں جان ہوتی ہے، اس میں آواز ہے، اس میں درد ہے اور ان در و دیوار میں آمین کہنے کی
طاقت ہے. ان چٹائیوں کے ریزے میں جہنم کی آگ سے لڑنے کی طاقت ہے. مسجد کے کچرے میں نارے جہنم سے بھڑ جانے کی آگ ہے، طاقت ہے، اور نارے جہنم کو ٹھنڈا کرنے کی بلا کی طاقت ہے. علماء کہتے ہیں مسجد کا کچرا عام کچروں پر مت ڈالا کرو، مسجد کا کچرا بھی کچروں کا سردار ہوتا ہے. جو کچرا مسجد سے جڑ گیا اس کچرے کو بھی عزت مل گئی. جیسے ایک رومال ہے جس سے میں وضو کے بعد چہرہ سوکھ لیتا ہوں، ناک آئے ناک پونچھ لیتا ہوں، پسینہ آئے پسینہ اس سے جذب کر لیتا ہوں، میرے پاس اس رومال کا استعمال یہ ہے. لیکن میں نے اس کو دھل کر آج قرآن کا جزو دان بنا لیا ہے اور قرآن کا پاکٹ بنا کر اب میں اس کپڑے میں قرآن کو رکھ رہا ہوں. پھر میرے پسینہ آ گیا، پھر میری ناک آ گئی، اور پھر میرے چہرے پر گرد و غبار آ گیا. مجال ہے کہ وہ اس جزدان سے اور اس کپڑے سے، اس پاکٹ سے جس میں قرآن کو رکھ رہا ہے، کہ وہ ناک صاف کر لے، پسینہ جذب کر لے، اپنے چہرے کو پوچھ لے. ہرگز نہیں. اگر کوئی کرے گا تو لوگ جوت بجائیں گے اس کے اوپر، اس کے سر پر جوتے لگائیں گے کہ نالائق، کہ وہ کپڑا جس میں قرآن رہ رہا ہے تو اس سے ناک صاف کرتا ہے، جزدان سے تو اپنا پسینہ جذب کر رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ نہیں جناب یہ میرا رومال تھا، کارومال تھا، اس وقت نسبت تجھ سے جڑی ہوئی تھی، اب اس کپڑے کی نسبت کس سے جڑ گئی ہے؟ قرآن سے جڑ گئی ہے. تو اس نسبت کے جڑنے کا سبب اور اثر یہ ہو چکا ہے کہ اب جب بھی تو قرآن کو بوسہ دے گا تب اس جزدان کو بوسہ دے گا، اس جزدان کی عزت کرے. کل تک میری نسبت عام گلیوں سے تھی، 100 بار گزرتا تھا، کبھی گوشت لے کر، کبھی سبزی لے کر، کبھی دودھ لے کر، کبھی کام کاج کے لیے، کبھی پھیری کے لیے، کبھی تجارت کے لیے. لیکن آج میں اس گلی سے جو گزر رہا ہوں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر تک لانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے در تک پہنچانے کے لیے آج میں مسجد سے گشت کی جماعت لے کر کے نکلا ہوں. تو وہ راستے کا گرد و غبار روزانہ لگتا تھا، بے حیثیت تھا، لیکن تمہارے گشت کو اس گلی میں نکلنے کی برکت سے اس تمہارے قدموں کے نیچے اور ٹاپوں کے نیچے آنے والا گرد و غبار اس حیثیت کا حامل ہو گیا، اس اہمیت کا حامل ہو گیا کہ وہ گرد و غبار جب جسم پر لگا تو جہنم کی آگ تو دور ہے صاحب، جہنم کے دھوئیں کو تک تمہیں چھونے نہ دیا. حیثیت بدل گئی، نسبت بدل گئی. نسبت اور حیثیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. آدمی جب روزانہ اپنے گھر جاتا ہے تو گھر والا کہلاتا ہے، اور جب مستقل آنے جانے والا مسجد کا ہو جاتا ہے تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان یوں سامنے آتا ہے کہ اِلَى مَنْ يَنْظُرُ يَعْتَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَاسْتَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ وَأَنَا أُشْهِدُ مَعَكُمْ بِالْإِيمَانِ. کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کثرت سے آتا ہے، مسجد میں کثرت سے جاتا ہے، تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کے مومن ہونے کی گواہی دیتا ہوں. آپ کی نسبت جب جڑ جاتی ہے تو اس نسبت کا جڑنا آدمی کو بہت اونچا لے کر کے چلا جاتا ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ مسجدیں اونٹنیاں بن جائے گی، جان آ جائے گی اس میں. مسجدیں اونٹنیاں بن جائے گی اور ان اونٹنیوں کو کھینچ کر امام اور مؤذنین لے کر کے جائیں گے، اور ان اونٹنیوں کے ساتھ اس مسجد کے متولی اور اس کے ٹرسٹی اور اس کے خادم اور اس کے مصلی جو اس مسجد میں رہا کرتے تھے اس کی جور میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ مسجد اپنے سچے مخلص چاہنے والوں کے ساتھ سیدھے جنتوں میں ضم کر دی جائے. اتنا آسان راستہ ہے مسجدوں میں ضم کر دی جائے. اس لیے مسجد کے خادم کو ادنا نہیں سمجھنا چاہیے، مسجد کے مؤذن کو بھی ادنا نہیں سمجھنا چاہیے.
مسجد کے ذمہ داروں کو بھی ادنا نہیں سمجھنا چاہیے، مسجد کے مصلیوں کو بھی ادنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ہی کائنات کی جگہ ہے کہ جہاں بادشاہ کے ساتھ غلام کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس غلام کو پیچھے کی صف میں بھیج دے۔ ضابطہ بن چکا ہے، بہت پہلے بن چکا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ رہا کہ محمود بادشاہ، ایاز غلام، لیکن رب کریم مالک الملک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مجال ہے کہ غلام کو پچھلی صف کی طرف ڈھکیل دیا جائے یا بھیج دیا جائے۔ یہاں سب سوا سوا ہو جاتے ہیں، یہاں سب برابر برابر ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا، کوئی کسی سے انیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا سجدہ سر و سجود اس کے قدموں پر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما من عبد یسجد الا وراسہ بین قدمی الرحمن، جب بھی کوئی بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑتا ہے، الرحمن اپنے قدم قدرت کے آگے کر دیتا ہے، آ جا میرے بندے میرے قدموں پر سجدہ کر، اللہ اپنے قدرت کے قدم آگے بڑھا۔ اب بتاؤ اگر میرے 4 پیسے چٹائی میں لگ گئے، بتاؤ میرے 4 پیسے مسجد کے فرش میں لگ گئے، میرے 4 پیسے مسجد کے چھت میں لگ گئے، میرے 4 پیسے وضو کے نل میں لگ گئے، میرے 4 پیسے حوض میں لگ گئے، میرے 4 پیسے مسجد کی 4 دیواری میں لگ گئے، تو بتاؤ قیامت تک جب تک لوگ اس میں سجدہ کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، ذکر اور اذکار کرتے رہیں گے، تب اللہ رب العزت جیسے انہیں اجر دے گا، ان کے تحفظ کے لیے اس مسجد کے بنانے والوں کو بھی اجر دے گا۔ یہ کام ایسا ہے جو صدیوں چلے گا، جب تک تعمیرات رہے گی، جب تک عمارتیں رہیں گی، ان کا اجر کبھی کم نہیں ہوگا۔ آپ نے کیپ ٹاؤن اور افریقہ کے بارے میں سنا ہوگا، کیپ ٹاؤن میں آج بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہے، قبلہ ہمارا مغرب کی طرف ہے، ان کا جدھر بھی ہو تو ان کا رخ ادھر جنوب کی طرف ہے، ایسے شمال کی طرف۔ کیوں ایسا ہو گیا کہ سارے کے سارے کالے لوگ ایٹالین کے، اہل اٹلی کے قید خانوں میں تھے، جب ان کے ملک پر حملہ ہوا، ان کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ یہ اپنے ملک میں رہ کر کے ایٹالین کی بٹالین کا مقابلہ کر سکے، تو انہوں نے اہل افریقہ نے مشورہ کیا کہ اگر ہم ان قیدیوں کو جو سیاہ فام ہیں، افریقی لوگ ہیں، اگر ہم ان کو اپنے ساتھ بٹالین میں، اپنے سپاہیوں میں شامل کر دیں، اپنی آرمی میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والی جنگ جیت جائیں۔ یہ خیال لے کر کے قید خانوں میں گئے، ہزاروں مسلمان قید و بند کی صعوبتیں اور سزائیں بھگت رہے تھے۔ ان سے بات چیت کی گئی، ان سے کہا گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو اور اس کے بدلے میں تم جو چاہے مانگو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں لات دیا جائے گا، تمہیں مال و دولت سے نواز دیا جائے گا۔ ڈنڈیل مضبوط قوم تھی، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ ہزاروں لوگ تھے مسلمان وہ کالے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا یہ ملک پورا عیسائی ہے، عیسائیت کے زد میں ہے، ہم اپنا خون بھی دینے تیار ہیں انہیں، ہم اپنی جان بھی دینے تیار ہیں، اگر یہ ہمارے خون اور ہماری جان کا معاوضہ ایک مسجد کی شکل میں دے دے تو ہم اپنے خون اور جان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہارے ملک کی حفاظت کریں گے، ہمیں آزادی کی اب کوئی تمنا نہیں ہے، اگر تم ہمیں ان ہزاروں مسلمانوں کے جان اور خون کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہارے ملک میں کیپ ٹاؤن میں ایک مسجد بنانے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارا ملک عیسائی ہے، تو کہا جاؤ تم لڑو، ویسے ختم ہو جائے گا تمہارا ملک۔ بہت مشورے ہوئے، ان کی میٹنگز ہوئی اور نتیجہ یہ آیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک مسجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک سردار کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا یاد رکھو اگر آج ہم ہار گئے تو کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو منہ نہیں بتا پائے گا۔
کہ ملک عیسائیوں کا تھا اور تم نے اسلام کا بڑا ٹھیا اور ٹیلا اور ایک چٹان وہاں قائم کی تھی، اپنے خون کا آخری قطرہ لڑا دینا، لیکن اس ملک کی حفاظت کرنا تاکہ یہاں اللہ کا گھر بنانے کی اجازت ملے۔ اور گھماسان کی لڑائی ہوئی، کتنے مسلمان شہید ہوئے، آخر میں یہ ملک محفوظ رہا اور انہوں نے وعدے کے مطابق ان کو وہاں مسجد بنانے کی اجازت دی۔ آج بھی کیپ ٹاؤن میں لکڑیوں سے بنی ہوئی کئی 100 سال پرانی وہ مسجد ہے، لیکن چونکہ بیچارے زمانے سے قید و بند تھے تو انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ قبلہ کدھر ہے، تو انہوں نے شمال کی طرف منہ کر کے بس۔ اور جب عرب کے لوگ وہاں پر پہنچے تو عرب کے لوگوں نے جب وہ مسجد دیکھی تو ان کی ہردے اندر سے بھر آئے کہ تاریخ رقم ہو گئی، یہ وہ مسجد ہے جو لوگوں نے اپنے خون اور جان کے بدلے سودا کر کے، اپنی ذریت کو مٹا کر کے، اپنی جانوں کو لٹا کر کے اور اپنی ساری خواہشات اور تمنا کو ایک طرف کر کے انہوں نے مسجد بنوائی ہے۔ تو پھر انقلاب آیا، آج اللہ کا فضل ہے افریقہ میں ایک نہیں لاکھوں مسجدیں اسی مسجد کی برکت سے۔ قرآن خود کہتا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے لوگ غار میں جا کر کے چھپے جن کا نام اصحاب کہف ہے۔ تملیخا، مکسر مینا، شاز نوش، بر نوش، تر دوش، کفشتی دوش، سبیونس، مرتولس، یہ نام ہے ان کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر کے چھپے۔ اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس تھا جو آتش پرستی کرواتا، بت پرستی کرواتا، ان کے دل اکتائے ہوئے تھے، ان کے دل میں ایمان کی کونپل نے جنم لے لیا تھا، ان کے دل میں ایمان کی کرن نے اجالا کر دیا تھا۔ یہ دھیرے دھیرے 7 لوگ اپنے قوم سے نہروز کے دن الگ ہوئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا چھپے۔ اللہ نے ان لوگوں کی مدد کی، یاد رکھنا تاریخ گواہ ہے، جب جب کوئی ہجرت کرے گا ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ سالوں نہیں 100 سالوں، صدیوں اللہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، ان کے جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ 300 سال سلایا ہے اللہ نے غار میں، جب تک کفر کا زمانہ وہاں نہیں ٹوٹا، کفر کا زمانہ وہاں نہیں ٹوٹا۔ شیر کی طرح اللہ نے ایک کتا بٹھا دیا ان کی تحفظ اور حفاظت کے لیے۔ اللہ کی شان 309 سال تک سوتے رہے اور 309 سال کے بعد جب وہ جاگے تو انہیں ایسا لگا کہ ہم تو ابھی سوئے ہیں، لبسنا یومن ہو بعض یوم، ایسا لگ رہا کہ صبح سوئے تھے دوپہر میں اٹھے۔ قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جب سورج بھی آتا تھا تو دائیں بائیں روشنی دیتا تھا، ان پر روشنی نہیں ڈالتا تھا تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہو۔ دنیا کی کیا کوئی وینٹیلیٹر کی مشین کسی انسان کو مہینے 4 مہینے سے زیادہ زندہ رکھ پائے گی؟ خدا کی قدرت فرشتے بھیج کر انہیں کروٹ دیتی تھی، سوتے رہے 300 سال۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بیت السیس کے زمانے میں اٹھے اور 300 سال پرانے سکے لے کر کے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ واقعہ بالکل بیچ قرآن میں ذکر کیا ہے، اور بیچ کا لفظ جہاں قرآن ادھر سے 15 ادھر سے 15 بالکل بیچ کی لکیر ہے یہ، وہاں قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں سنو تم جاؤ جا کر کے کچھ خرید لاؤ دکان سے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن سنو وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ہے قرآن کا بیچ، بڑا موٹے حرفوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے قرآن کا خلاصہ۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، جاؤ تمہیں چاہیے کہ نرمی سے کام کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کی قسم قرآن نے بتا دیا کہ تم نرمی سے چلتے رہو گے، یہی داعیوں کی صفات پاؤ گے اور اسی میں اللہ کی حفاظت کا نظام چھپا ہوا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ تم نرمی سے بات کرنا اور اپنے راز کو راز رکھنا، اس لیے کہ بادشاہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دقیانوں سے، سرطنوں سے جدا کر دے گا۔
وہاں گئے تو ان کے پیسے کھڑکوں میں شمار ہوئے. انہوں نے کہا یہ کس زمانے کے لے کر کے آ گئے؟ یہ تو دقیانوس کے زمانے کے ہیں. 12 ڈھپا پیسہ ہے یہ تو. کون ہو کون ہو؟ تو وہ بھاگا. کدھر کہاں؟ سیدھے غار کی طرف. کہا لوگوں نے پہچان لیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دکانیں بدل گئی, حال احوال بدل گئے ہیں, روڈ راستے پہچان میں نہیں آ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون سے پیسے لے کر کے آ گئے ہو؟ یہ سہن گئے. سہن گئے تو کہا تھوڑی دیر سو جاؤ. جیسی سو گئے اللہ نے اسرائیل کو بھیجا, جاؤ اسرائیل ان کی روح قبض کر لو. اب ان کا راز فاش ہو گیا ہے. اللہ نے ان کی روحیں قبض کر کے جنت کا ٹھکانہ دے دیا. ادھر وہ دکان والا جا کر بیدوسیس کے پاس پہنچا اور کہا ایسا ایسا میں نے معاملہ دیکھا ہے. بیدوسیس لاؤ لشکر کے ساتھ تلاش کرتا ہوا اس غار پر پہنچا. جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو سمجھ گئے یہ وہ لوگ ہیں. ان کا تاریخ کے اندر تذکرہ ملا کہ کچھ لوگ دقیانوس کے زمانے میں بھاگے تھے اور ایسا اور ویسا. بیدوسیس ان کی برکت سے مسلمان ہوا. اب وہاں پر آپس میں مباحثہ ہوا کہ ایمان کی حفاظت جن لوگوں نے غار میں گھس کر کے کی ہے ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بننا چاہیے. کیا کرتے ہیں یہاں؟ کسی نے کہا ایک دیوار بنا دو, قرآن پورا تذکرہ ہے. کسی نے کہا کچھ کر دو, کسی نے کہا آنکھ کا منارہ, کسی نے کچھ کہا. لیکن سنجیدہ لوگوں کی ایک جماعت ہے. قرآن کریم نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. لیکن جو اپنے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا نہیں, ہم تو ان کی پہچان میں یہاں ایک مسجد بنائیں گے. غار پر مسجد بنائی گئی. یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اے لوگوں, ایک زمانہ تھا جب غاروں میں ایمان کی حفاظت ہوتی تھی. بعد کے لوگوں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے مسجدوں میں چلے جائیں. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. ان کے اوپر مسجد بنائی گئی. نشانی دینے والوں نے دیا ہے, قربانی دینے والوں نے قربانی دی ہے. اللہ کے گھر میں دیکھ کر بھی نہیں دیا جاتا, سوچ کر کے بھی نہیں دیا جاتا. یہاں تو کام بن دیکھے ہوتا ہے بزرگوں, اور بن دیکھے سودا بڑا سستا ہوتا ہے. چھاتے کو مٹی لگا کر کے لوگ کام کرتے ہیں نفع نقصان کا, لیکن اللہ کے ساتھ تجارت کرنے میں پیچھے قدم نہ ہٹاؤں. کس سے معاملہ کر رہا ہوں بتاؤ تو صحیح. ایک میرے دوست تھے بہت مالدار, بہت مالدار. اللہ ان کی مالداری میں سخاوت میں قدموں میں برکت دے. ایک دن انہوں نے میرے سے 1,500 روپے 1,500 روپے ادھار مانگے. پیسے تو تھے ان کے پاس, 1,500 مانگے میرے سے, میں نے دے دیا. میں نے 8-15 دن کے بعد ان سے کہا کہ بھائی صاحب لاؤ نا, میرے 1,500 روپے دیو نا. بولے رہن دو. 6 مہینے ہو گئے, میں نے میرے 1,500. کہنے لگے ارے مفتی صاحب رہن دو, شہر میں کہیں بھی بول سکتے. بولا دھجو پتی پر میرا قرضہ ہے. بتاؤ تو صحیح تم کس کو دے رہے ہو؟ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ کہہ رہا ہے تم میں وہ کون ہے جو ہمیں بہترین قرض دے دو اسے قرض. کل قیامت کے دن یہ قرض تمہاری نجات کا راستہ نکالے گا. نجات کا راستہ نکالے گا. اللہ کو قرض دو, ایسا قرض دو جو قرض کل قیامت کے دن سارے مرض سے نجات دے گا. بہلول بیٹھے تھے دریا کے کنارے, لکیریں چلاتے ہوئے. اللہ والوں کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے, ایک نظام ہوتا ہے. اللہ والوں کی دنیا کچھ نظام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کس اللہ والے کا کنیکشن, اس کا تار کس جگہ سے جڑا ہے. زمین پر لکیریں ڈال رہے ہیں بہلول. ہارون الرشید کا زمانہ ہے, والی بغداد کا. صبح سویرے اسی ندی کے کنارے ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی اہلیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پالکی میں جا رہی ہے. دیکھا بہلول بیٹھے ہیں تو آواز دی, کہنے لگی اے حاجی بہلول کیا کر رہے ہو دریا کے ریت پر؟ جواب دیا کچھ نہیں ملکہ, جنت میں کچھ اللہ کے مکانات ہے, فلیٹ ہے, ان کا حساب لگا رہا ہوں. کہ جنت کے مکانات کا حساب کہاں, کس لیے؟ کہاں بیچنے کے ہیں, خریدو گی؟ کہاں کیوں نہیں,
जन्नत में कौन मकान ना खरीदे। तो कहा बताओ एक मकान की कीमत क्या है? कहा तुम्हारे गले में कोई हार था जो हारून रशीद ने तुम्हें महल में दिया था? कहा हाँ, वो दुनिया के कीमती हीरो से बना हुआ हार है। कहा वही कीमत है, तुम मुझे दे दो, मैं अल्लाह के बंदे गरीबों को सदका कर दूंगा, बदले में तुम्हें जन्नत में एक मकान मिल जाए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने अश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार यार को। जुबैदा ने हार खींचा, खातिमा को दिया, कहा जाओ बहलूल दाना को दे दो। दे दिया बहलूल को। वापस आई तो हारून रशीद को अपने वाक़े की इत्तला दी, बड़ा अच्छा सौदा करके आई हूँ। कहा बहलूल जमीन पर लकीरें खींच रहे थे, मैंने ये पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया, मैंने बहार उन्हें दे दिया। हारून रशीद को गुस्सा आया, इतना कीमती हीरो का हार दे दिया जो मैंने तुम्हें महल में दिया था। और वो बहलूल बेचारा, वो तो नादान है, वो तो मजजूब है, तुमने कैसे सौदा कर लिया और उसकी बातों पर कैसे यकीन कर लिया? तो जुबैदा ने नाराज होकर के कहा मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए मामला कर लिया है। उसने कहा मैंने दे दिया। वो शब्द दोनों की नाराजगी में रही। हारून रशीद मुंह करके लेट गए। अल्लाह की शान, बवक्त तहज्जुद हारून रशीद ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? चारों तरफ नूरानी धुआं सैल कर रहा है और ये उसमें सैर कर रहे हैं। आगे जब निकले तो देखा चकाचौंध आंखों को खीरा कर देने वाला और अक्ल को हैरत से दंग कर देने वाला एक महल बना हुआ है। और उस महल पर जब इनकी निगाह पड़ी तो उस महल पर लिखा हुआ कसर जुबैदा, जुबैदा का महल। गौर से देखा, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, दीवारों से मुश्क की खुशबू, इत्र की खुशबू आ रही। फिर उनका सोचा कि चलो अंदर दाखिल होकर के देखें। जैसे ये करीब गए, दो फरिश्ते आए, रोक दिया, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने अहलिया के महल में जा रहा हूँ। कहा हारून रशीद क्या तुम्हें आखिरत का मामला नहीं मालूम? जिसकी खबर उसका नशर, उसका हशर, उसकी जन्नत, कि इसमें मलिका जुबैदा ही जाएगी, आपका नहीं है। बस फिर क्या था, जब ख्वाब से जागे, फज्र पड़ते ही निकले तलाश करते हुए बहलूल को, देखा बदस्तूर दरिया के किनारे वही लकीरें डालते हुए बैठे हैं। तो पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं जनाब आली, मैं जन्नत के मकानात का हिसाब कर रहा हूँ। क्या बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? खरीदोगे? कहाँ खरीदूंगा? बताओ जन्नत के एक महल और मकान की कीमत क्या है? कहा जन्नत के एक महल और मकान की कीमत आपकी पूरी हुकूमत है। कहा बहलूल तुम अजीब बेचने वाले हो, कल जुबैदा को एक हार के बदले में जन्नत दिला दी और आज हमसे पूरी हुकूमत मांग रहे हो। ये तो नाइंसाफी है, ये सौदे के सौदागरी के बिल्कुल खिलाफ है। तो बहलूल ने उनकी तरफ देख करके कहा ओ हारून रशीद, बिन देखे सौदा सस्ता था, तूने तो देख लिया है ना। उसने बिन देखे खरीदा, तो देख करके खरीद रहा है। मेरे अजीजों, अल्लाह इस देने के बदले आखिरत में क्या देगा? बिन देखे ही देना चाहिए। जो अल्लाह देगा वो आदमी को उसके कानों और आंखों पर यकीन नहीं आएगा, अल्लाह इसके बदले क्या देगा। इसलिए देने में आदमी को 1 लाख शर्माना नहीं चाहिए और 1 रुपया भी शर्माना नहीं चाहिए। खुश नसीब आदमी वो होगा आज जो अल्लाह की निस्बत पर अल्लाह के घर के लिए लिखा देगा, अपनी रकम आगे बढ़ा देगा। हम पैसे कर्ज लेकर रस्म कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, बर्थडे बुड्ढे कर सकते हैं, खतनाएं कर सकते हैं, सारे उल्टे सीधे काम कर सकते हैं। क्या हम अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के दीन के लिए हम कोई पीसी नहीं डाल सकते? अल्लाह के घर के लिए कोई डिब्बा नहीं बना सकते? किसी के घर में गौस पाक का डब्बा होता है, किसी घर में साबिर पाक का डब्बा होता है। एक डब्बा घर में अल्लाह पाक का भी हो जाए, जो जमा करेंगे अल्लाह के घर में देंगे। हमारे मास्टर नाजिर साहब है बेचारे, मुजफ्फरपुर में थे मंडी के। उनके वालिद साहब ऑटो चला करके उन्होंने बच्चे को पढ़ाकर टीचर बनाए। जब हमारी मस्जिद नगीना का मुजफ्फरपुर का शहीद होने के बाद काम शुरू हो रहा था, तो ये ऐलान किया गया कि भाई जो गरीब आदमी भी देना चाहता है वो किस्त बांध ले कि हर जुम्मे में इतने रुपए में दूंगा और इतने हज़ार में लिखाता हूँ।
تو وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر بولنے لگے کہ میں 60,000 روپے دوں گا اور ہر ہفتے میں جمعے کے دن 600 روپے لا کر کے دوں گا. زمانے سے 600 روپے دے رہے تھے وہ. ایک دن صبح ہی جمعہ کا دن تھا, 8 بجے نکلے. ماسٹر ناظم صاحب کا کہنا ہے میرے کو بولنے لگے بابا جلدی سے جو ہے ناشتہ کر لیں, میرے 600 روپے بچے سے دے دیں. سارے پیسے دے دیا, 600 روپے بچے. آج کمانا ہے, 600 روپے لا کر کے میرے کو دینا ہے, آج میرے پیسے پورے ہو جائیں گے. جلدی سے ناشتہ کرے, صبح ہی نکل گئے ماشاءاللہ کڑی محنت کے ساتھ. کہا جب 600 روپے 700 روپے ہو گئے تو 600 روپے الگ جیب میں ڈالے اور وہیں سے کسی کو سندیش دے دیا کہ بھئی میرے 60,000 روپے آج اللہ کے گھر میں پورے ہو رہے. تیزی سے نکلے, علم کے بعد آٹو پہنچا, ڈیوائڈر پہ گرے, وہیں شہید ہو گئے. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, میں نے اس آدمی کو غسل دیا تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں نے ایسی مسکراتی ہوئی لاش نہیں دیکھی. گویا مسکرا کر کے کہہ رہا ہوں اللہ تو نے اس غریب کی لاج رکھی اور تو نے 60,000 تیرے گھر میں اس غریب کے لیے. بتاؤ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا ہوگا تو اس کے 60,600 دے کر کے میں نے اس دن جمعہ میں اعلان کیا روتے ہوئے اللہ نے اس غریب کی عزت اور اس کے قسم کی لاج رکھی. اللہ نے اسے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک اس کے عزم کو اور ارادے کو پورا نہیں کیا. آج 600 دے کر کے 60,000 اس نے پورا کیا. آؤ قدم بڑھاؤ, عزائم کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے, ارادے کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے. اس میں غریب امیر مسکین فقیر نہیں دیکھا جاتا, اللہ کے لیے سب ثواب ہوتے ہیں. سب کریں گے انشاءاللہ تعاون. کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ واہ واہ, ہاتھ تو اٹھاؤ ذرا. اللہ قبول فرمائے.